کھڑکی پہ دھیرے دھیرے دستک ہو رہی تھی۔ کون ہے؟ میں نے گھبرا کے آواز دی، لیکن دوسری طرف سناٹا تھا۔ ارے سویرا، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کوئی نہیں ہے، آج صبح سے ہی ہوائیں تیز تھیں، اسی لیے کھڑکی اپنے آپ ہل رہی ہوگی۔ بستر پہ پڑی میری ماں نے مجھے پریشان دیکھ کے آواز دی۔ اماں، کھڑکی کے پیچھے کوئی سایہ بھی تھا، ایسے لگ رہا ہے جیسے باہر کوئی موجود ہو۔ میں نے گھبرا کے اماں کو دیکھا تو وہ مسکرا دی، کہنے لگی تم بہت ہی زیادہ سوچتی ہو، اسی لیے تمہیں خود ہی سائے نظر آ رہے ہیں۔ آؤ یہاں میرے پاس آ کے سو جاؤ۔ میں اماں کے قریب جا کے لیٹی تو اماں تیز بخار میں تپ رہی تھیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے اماں کی حالت بہت خراب تھی۔ ہسپتال لے جانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے میں اماں کو گھر پہ ہی لے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اماں کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، کہا اماں صبح مالک مکان سے بات کرتی ہوں، اگر کچھ پیسے ادھار مل جائیں تو تمہیں ہسپتال لے چلوں گی۔ اماں نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی خبردار جو اس خبیث بڈھے کے پاس جانے کی بات بھی کی تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے پیسوں کا تقاضا کرو۔ مجھے تو اس کی آنکھوں میں بدنیتی نظر آتی ہے، ہوس سے بھرا ہوا اس کا چہرہ مجھے خوف زدہ کرتا ہے۔ تمہارے سر پہ نہ باپ کا سایہ ہے نہ بھائیوں کا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ بس یہی فکر مجھے ستاتی ہے۔ اماں میرا ہاتھ پکڑ کے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی اور مجھے بھی نیند لگ گئی۔ اور پھر نہ جانے رات کے کس پہر میری ماں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ میری فکروں کو اپنے سینے میں لیے وہ خاموشی سے آنکھیں موند گئی تھیں اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ صبح جب میں نے اماں کو اٹھانے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ مجھ پہ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اماں کی ڈیڈ باڈی میرے سامنے تھی اور میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو خیال آیا کہ اب اماں کی تدفین کا سلسلہ کرنا ہوگا۔ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اپنے بوڑھے مالک مکان کا دروازہ کھٹکھٹاتی اور اس سے مدد طلب کرتی۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی سی چادر میں لپیٹا اور ساتھ والے دروازے کو بجانا شروع کر دیا، جو کہ مالک مکان کا تھا۔ بوڑھا مالک مکان دروازے پہ آیا، مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے سویرا؟ صبح صبح تم ہمارے دروازے پہ؟ گھٹیا مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ سر سے پاؤں تک مجھے گھورنے لگا۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ارے کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہی ہے؟ مجھے روتا دیکھ کے وہ پریشان ہوا۔ اماں، میری اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ بہت مشکل سے میں نے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ میرا دل جانتا تھا کہ مجھ پہ کیا بیت رہی ہے۔ میری بات سن کے پہلے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، پھر کہنے لگا چلو بوڑھی اور کتنے دن جی لیتی، اچھا ہوا چلی گئی، بہت تکلیف میں تھی بیچاری، اور تم پہ تو ایسے ناگن بن کے بیٹھی تھی جیسے تم کوئی خزانہ ہو۔ مالک مکان کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ مشکل کی اس گھڑی میں وہ میری مدد کرنے کے بجائے اپنی گھٹیا باتوں پہ اتر آیا تھا۔ یہی وجہ تھی میری اماں کبھی مجھے اس کے دروازے کا رخ بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ آج بھی یہ مجبوری مجھے یہاں کھینچ لائی تھی، ورنہ شاید میں کبھی اس دروازے کا رخ نہ کرتی۔ چلو میں محلے والوں کو بلا کے لاتا ہوں تاکہ تدفین کا سلسلہ ہو۔ تم بھی اپنا خیال رکھو پیاری۔ ہنستے ہوئے اس بوڑھے نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھوا تھا اور اس کی اس ناپاک حرکت نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ میں گھبرا کے پیچھے ہوئی اور دوڑتے ہوئے واپس اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں محلے کی کچھ عورتیں اور مرد حضرات چلے آئے اور پھر ان لوگوں نے ہی سارے معاملات نمٹائے، کیونکہ مجھے تو نہ ہوش تھی اور نہ خبر۔ شام تک گھر میں لوگوں کا رش رہا اور پھر دھیرے دھیرے کر کے سب لوگ واپس لوٹ گئے، صرف میں اور بوڑھا مالک مکان رہ گئے۔ اپنی اماں کے بغیر اکیلے رہ لوگی؟ ڈر تو نہیں لگے گا تمہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بھرپور طریقے سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بازوؤں میں سمیٹا اور کچھ کہے بنا اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہوگا سویرا، چلو میرے ساتھ چلو، تم آسانی سے میرے گھر میں رہ سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے قریب آ کے اس نے جیسے ہی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا
میں نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ چلے جائیں آپ یہاں سے، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی، میں اکیلی رہ سکتی ہوں۔ اپنے آپ کو مضبوط بناتے میں نے سختی سے اسے گھر سے باہر نکلنے کو کہا، کیونکہ اگر اس وقت میں یہ نہ کرتی تو وہ میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا۔ اس نے میری سختی پہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے کندھے سے لگا لیے۔ ارے کیوں شور مچا رہی ہو سویرا؟ میں تو بس ہمدردی کر رہا تھا۔ لیکن ہمدردی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں اکیلے رہنے کا شوق ہے تو رہو۔ سارے محلے کو پتہ ہے کہ اب تم اکیلی اس گھر میں رہتی ہو، اس لیے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہمیں قصوروار نہ قرار دینا۔ مسکراتے ہوئے اس نے عجیب انداز میں اپنی بات مکمل کی اور اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے کھڑکی دروازوں کو اچھی طرح بند کیا اور اماں کی چارپائی پہ لیٹ کے آنسو بہانے لگی۔ ایک رات پہلے تک اماں کے ہوتے ہوئے مجھے اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا، اور اب تو اماں بھی نہیں تھیں۔ موسم میں ہواؤں کا راج تھا، کبھی کھڑکی بجتی تھی کبھی دروازہ۔ ساری رات میں نے جاگتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے گزار دی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ خیریت کے ساتھ یہ رات نکل گئی تھی، لیکن اب آنے والی ہر رات مجھے ایسے ہی جاگنا تھا، خود اپنی پہرے داری کرنی تھی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنی تھی، جو کہ میرے لیے بے انتہا مشکل کام تھا۔ ہمارے گھر کا گزر بسر بھی اماں کی سلائی سے ہوتا تھا۔ مجھے سلائی نہیں آتی تھی کیونکہ میں گھر کا کام کاج کرتی تھی، اس لیے اب میرا گزارا کیسے ہونا تھا مجھے اس کی بھی کچھ خبر نہ تھی۔ میں بس اپنے مستقبل کا سوچ سوچ کے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اگلے دن محلے کی 2-4 عورتیں میری خیر خبر لینے کے لیے آئیں اور مجھے سمجھانے لگی کہ اکیلی لڑکی کیسے رہ سکتی ہے، تم اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کرو۔ اب محلے کے مردوں کو بھی پتہ ہے کہ تم اکیلی ہو تو تمہارے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں نہ جانے وہ مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ انہیں میرے اکیلے ہونے سے مسئلہ تھا یا اپنے مردوں کی نیت میں سے، میں سمجھ نہیں پائی۔ کچھ دیر وہ مجھے یہی سمجھاتی رہیں کہ اب مجھے اپنے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہ چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر اپنی بے بسی پہ آنسو بہانے لگی۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ جب رات کا اندھیرا پھیلا تو میں پھر اماں کی چارپائی پر ڈری سہمی سی لیٹ گئی۔ آج پھر کھڑکیاں بہت تیزی سے بج رہی تھیں، شاید بارش شروع ہونے والی تھی، اور پھر مجھے ایسے لگا جیسے کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہو۔ میں نے گھڑی پہ نظر ڈالی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ انتہائی دھیمی دستک تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور اماں کے تکیے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں یہی سمجھی کہ شاید ابھی ہواؤں کا راج ہے، لیکن اب کی بار دوبارہ دستک ہوئی اور تھوڑی تیز آواز میں ہوئی۔ میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا اور جتنی دعائیں یاد تھیں سب کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ دستک ہونا بند ہو گئی اور مجھے سکون ہوا۔ میں واپس خاموشی سے لیٹی، تکیے کو سینے میں دبائے دعائیں پڑھتے پڑھتے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری اور پھر مجھے کوئی اپنے اوپر حاوی ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو میرے حلق سے چیخ نکل گئی، لیکن سامنے والے نے فوراً ہی میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کے میری چیخ کو گھونٹ دیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا 60 سالہ بڈھا مالک مکان تھا، جو اپنی گہری سیاہ آنکھوں میں ہوس لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے دھکا دیا، اٹھ کے باہر کی جانب دوڑ لگانے کی کوشش کی، مگر اس بڈھے نے مجھے سختی سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچا اور چارپائی پہ دھکا دیتے ہوئے ایک ہاتھ سے میرا منہ دبایا اور دوسرا ہاتھ میرے گلے پہ رکھ دیا۔ خبردار جو شور مچانے کی کوشش کی تو سارا محلہ گہری نیند سو رہا ہے، اور تیری بوڑھی ماں جو تجھ پہ ناگن بن کے بیٹھی تھی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس لیے تجھے مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ بہت پارسا بنتی ہے نا، آج میں تیری پارسائی کا سارا بھرم نکال دوں گا۔ اس بوڑھے کے اندر اتنی طاقت تھی کہ میں خود کو اس سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ میری آنکھیں خوف کے مارے پھٹ چکی تھیں، دل دہشت سے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے مچلتے ہوئے چیخنے کی کوشش کی لیکن ہر کوشش ناکام تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے شیطانی ارادوں کے ساتھ
مجھ پہ حاوی ہو رہا تھا، اور میں بے بس سی اس کے پاس سے اٹھتی بدبو کو برداشت کر رہی تھی۔ اور جب وہ پوری طرح میرے چہرے پہ جھکا تو نہ جانے میں نے کہاں سے اتنی ہمت جمع کی اور اسے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ پیچھے کی طرف گر پڑا۔ میں بھاگنے کی کوشش کرتی تو وہ بہت آسانی سے مجھے پکڑ لیتا، اس لیے میں نے باہر جانے کے بجائے پیچھے بنے چھوٹے سے کمرے میں بھاگنا زیادہ مناسب سمجھا۔ میں بھاگتی ہوئی اس کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ لیکن میری بدقسمتی تھی، اس دروازے میں کوئی کنڈی نہ تھی، نہ چٹخنی۔ وہ چھوٹا سا اسٹور روم تھا جس کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اس میں اماں کا پرانا صندوق، اماں کی شادی کے زمانے کے کپڑے اور کچھ چیزیں جو اماں نے میرے جہیز کے لیے جمع کرنا شروع کی تھیں وہ سب رکھی ہوئی تھیں۔ میں دروازے سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی، خدا کو پکارنے لگی۔ چند منٹوں میں ہی وہ بوڑھا اس دروازے تک چلا آیا اور خوب زور آزمائی کرنے لگا۔ کھول بے شرم لڑکی، تجھے کیا لگتا ہے اس ٹوٹے پھوٹے دروازے کے سہارے تو مجھ سے بچ سکتی ہے؟ مت بھول، تو نے اور تیری ماں نے پچھلے 3 مہینے سے کرایہ نہیں دیا۔ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں تجھ سے یہ چھت نہ چھینوں تو خاموشی سے دروازہ کھول دے اور میری خواہش پوری کر دے، نہیں تو میں سارے محلے میں تجھے بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس کے حوالے کروں گا۔ میرا بوڑھا مالک مکان مجھے دھمکیاں دے رہا تھا اور میں خوف کے مارے تھر تھر کانپتی ہوئی رو رہی تھی۔ ہمارے حالات اتنے خراب تھے کہ وقت پہ کرایہ ادا کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 3 مہینے کا کرایہ ہم پہ چڑھ گیا تھا، لیکن اب وہ کرائے کے بدلے جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا اس کا تصور کر کے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکلی جا رہی تھی۔ خدا کے واسطے یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری اپنی بھی جوان بیٹیاں ہیں، پھر کیسے تم مجھ پہ اتنی گندی نظر رکھ سکتے ہو؟ تمہاری بیٹیاں شادی شدہ ہیں، ان کے بارے میں سوچ کے ہی مجھ پہ رحم کھا لو۔ میں نے منت کرنا شروع کر دی کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہ مستقل دروازے پر ٹھوکریں مار رہا تھا۔ مالک مکان کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں ہی شادی شدہ تھیں۔ ایک بیٹا تھا جو پردیس میں تھا، بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے گھر میں کافی عرصے سے بالکل تنہا تھا اور ہر وقت ہمارے ہی گھر پہ نظر جمائے بیٹھا رہتا تھا۔ اماں کو پہلے ہی اس کی نیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وقت رہتے ہی مجھے بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کا کردار کیسا ہے، لیکن ہماری مجبوری تھی، اتنے کم کرائے پہ ہمیں کہیں اور مکان نہیں مل سکتا تھا، اسی لیے اماں نے یہ گھر کرائے پہ لے لیا تھا۔ مگر ساتھ ہی ہم نے اپنے بوڑھے مالک مکان سے ہرگز بھی کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، نہ اماں بلا ضرورت اسے ہمارے دروازے پہ آنے کی اجازت دیتی تھیں۔ اگر اماں آج زندہ ہوتیں تو ہمارے دروازے تک آنے کی اس کی ہمت بھی نہ ہوتی، لیکن اماں کے یوں اچانک چلے جانے کی وجہ سے میں بے آسرا ہو گئی تھی اور وہ مجھے دھمکاتے ہوئے دروازہ کھولنے کو کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی اور میں نے دروازہ نہ کھولا تو وہ ٹھوکریں مارتے مارتے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور تیزی سے دروازہ کھولتے اندر چلا آیا۔ جبکہ اس کی حرکت سے میں ایک دم ہی زمین پہ گر پڑی۔ اس نے میرے بالوں سے پکڑ کے مجھے کھینچا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا کے چارپائی پہ پھینک دیا۔ 2-4 موٹی موٹی گالیاں دیں اور میرے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ اسی دوران بارش بھی شروع ہو چکی تھی، اتنی تیز تڑاکے دار بارش، ہر طرف پانی کا شور ہی شور تھا۔ ایسے میں میری چیخیں باہر تک جانا بھی ممکن نہیں تھی، اور اسی بات کا وہ پوری طرح فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس نے نہ صرف میرے منہ پہ تھپڑ لگائے بلکہ مجھے بالوں سے کھینچ کے چارپائی سے لگا دیا۔ اتنے عرصے سے بہت مشکل سے خود پہ قابو پایا ہے، صرف اس لیے کہ تیری ماں کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کرے، لیکن اب وہ بڑھیا نہیں رہی تو میں آرام سے اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہوں۔ تو چاہے تو میرے گھر چل کے بھی رہ سکتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے سویرا۔ وہ انتہائی بھونڈے انداز میں ہنستا ہوا میرے چہرے کے نزدیک آ گیا اور اس کے منہ سے اٹھتی ہوئی بدبو اور نظروں کی ہوس نے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر دیے تھے۔ صدیقی صاحب، آپ کو خدا کا واسطہ ہے یہاں سے چلے جائیں، میں ایک یتیم لڑکی ہوں، مجھ پہ ایسا ظلم نہ کریں، میں پوری کوشش کروں گی کہ جلد سے جلد آپ کا کرایہ ادا کر دوں۔ ہاتھ جوڑے میں بوڑھے مالک مکان سے پناہ مانگ رہی تھی،
لیکن اس پہ تو شیطان سوار ہو چکا تھا، اسی لیے وہ کسی بھی طور پیچھے ہٹنے کو راضی نہ ہوا۔ اور پھر میں نے ایک بار زور آزمائی کی، میں نے خود کو اس سے چھڑواتے ہوئے باہر کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دروازے کی چٹخنی وہ اوپر سے لگا چکا تھا، اور وہ اتنی اوپر تھی کہ میرا ہاتھ نہیں جا رہا تھا۔ میں نے 2-3 دفعہ پنجوں کے بل اچھل کے چٹخنی کھولنے کی کوشش کی اور ناکام رہی۔ تب تک وہ پھر میرے قریب چلا آیا۔ زور زور سے ہنستے ہوئے اس نے تالیاں بجائیں اور پھر مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ بڑی ڈھیٹ ہو تم سویرا، تمہیں کیا لگتا ہے مجھ سے اتنی آسانی سے بچ سکو گی؟ اس رات کا میں نے کب سے انتظار کیا ہے۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جسے مدد کے لیے پکارنا ہے پکار لو۔ اس بارش میں تمہاری آواز کسی کے کانوں میں نہیں جائے گی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ رات کے اندھیرے میں اس گھر کی 4 دیواری میں کیا ہوا ہے، اور صبح جب تم کسی کو بتانے کی کوشش کرو گی تو کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ میں محلے والوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تم نے کرایہ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس لیے میں جلد ہی تم سے گھر خالی کروانے والا ہوں۔ اور میں سب لوگوں کو یہی کہوں گا کہ تم گھر خالی نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے مجھ پہ جھوٹے بہتان باندھ رہی ہو۔ نہ تم اپنا کردار بچا سکو گی اور نہ رہنے کے لیے یہ چھت۔ کرایہ نہ ادا کرنے پہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، سو وہ الگ۔ اسی لیے خود سوچ لو کہ تمہارے لیے آسانی کس میں ہے۔ صدیقی صاحب کی بات سن کے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ مجھے ہر طرف سے بلیک میل کر رہا تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ کر بھی گزریں گے۔ اس لیے میں نے کچھ سوچ کے صدیقی صاحب کی طرف دیکھا اور اپنے آنسو پونچھ لیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے راضی ہوں، لیکن اس طرح زور زبردستی کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے تھوڑا سا سنبھلنے کا وقت دیں، پھر میں خود اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گی۔ میں نے اپنے لہجے کو نارمل بناتے ہوئے مالک مکان کو زبردستی کرنے سے روکنے کی کوشش کی، تو وہ مسکرا اٹھا، کہنے لگا اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم خود اپنے آپ کو میرے لیے سجاؤ اور میری دلہن بن جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے بالوں کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹا اور میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میں منہ ہاتھ دھو کے فریش ہونا چاہتی ہوں، آہستگی سے کہتے میں نے اس سے اجازت مانگی تو اس نے انکار نہیں کیا، بلکہ اماں کی چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری اماں کا کوئی خوبصورت لباس پڑا ہے تو پہن کے تیار ہو کے آ جاؤ۔ میں تو خود چاہتا ہوں کہ آج کی رات یادگار ہو جائے، لیکن اگر کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور واش روم کا دروازہ لاک کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ جس طرح تمہارے گھر کے دروازے کو میں نے چابی سے کھول لیا، اسی طرح تمہارے واش روم کے دروازے کی چابی بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس نے چابیوں کا گچھا میرے سامنے لہرایا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ کیسے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہ کہا اور واش روم کا رخ کیا، اپنے منہ پہ پانی مارا، خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ میں بے انتہا خوبصورت تھی، جوان تھی، ابھی 18 سال کی ہی ہوئی تھی، اور اب یہی جوانی اور خوبصورتی میرے لیے مصیبت بن رہی تھی۔ میری آنکھوں میں مستقل آنسو آ کے ٹھہر رہے تھے، جنہیں میں بے دردی سے صاف کرتے ہوئے آگے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں کسی بھی طرح خود کو اس بوڑھے مالک مکان کے حوالے نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس سے بچنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر میری نظر واش روم کی دیوار پر اوپر کی جانب بنے روشن دان پہ گئی۔ وہ کافی اونچائی پہ تھا، لیکن اگر میں کوشش کرتی تو اس روشن دان تک پہنچ سکتی تھی۔ مجھے بھاگنے کا یہی واحد راستہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ باہر چارپائی پہ جم کے بیٹھا تھا، اور میں کسی طرح بھی اس روشن دان کے ذریعے پچھلی گلی میں کود سکتی تھی۔ میں نے ہمت کی، سلیب پہ چڑھی، روشن دان تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنے لگی، لیکن میرا قد بہت زیادہ لمبا نہیں تھا، اس لیے روشن دان تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئی، اور مجھے احساس ہوا کہ میں اس روشن دان کے ذریعے نہیں بھاگ سکتی۔ اگر میں کسی بھی طرح روشن دان پہ چڑھ بھی جاتی تو دوسری طرف میں اتنی اونچائی سے زمین پہ کیسے کود سکتی تھی؟ میرا دماغ تیزی سے گردش کر رہا تھا۔
میں یہاں سے وہاں نظر دوڑا رہی تھی کہ کوئی راستہ نظر آ جائے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کہاں رہ گئی ہو سویرا؟ اور کتنی دیر لگاؤ گی تیار ہونے میں؟ بوڑھے مالک مکان کی شرارتی سی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میرا دل چاہا کہ میں اس کا گلا دبا دوں۔ پھر ایک دم ہی میرا دماغ کام کرنے لگا۔ اگر میں واقعی اس کا گلا دبا کے اسے جان سے مار دوں تو اس بوڑھے سے میری جان چھوٹ جاتی۔ کسی کی جان لینا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن اگر بات عزت پر آئے تو انسان کو کچھ مشکل نہیں لگتا۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ اب اس بوڑھے مالک مکان سے جان چھڑوانے کے لیے مجھے اس کی جان ہی لینی ہوگی۔ میں نے ایک بھرپور نظر یہاں سے وہاں پورے واش روم پہ دوڑائی، اور پھر میری نظر ایک کونے میں جا کے ٹھہر گئی جہاں ہمارا پرانا ٹوٹا ہوا نلکا رکھا ہوا تھا۔ اماں کافی دنوں سے اس نلکے کو صحیح کروا کے لگوانے کا سوچ رہی تھیں، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیچارہ ایسے ہی پڑا تھا۔ لوہے کے نلکے پہ نظر پڑتے ہی میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ اگر کسی طرح میں اس بوڑھے کے سر پہ اسے مارتی تو وہ یقیناً بے ہوش ہو جاتا، اور صبح تک تو اسے ہوش نہ آتا۔ میں اسے بے ہوش کر کے بھی فرار ہو سکتی تھی۔ بس یہی سوچ کے میں نے جلدی سے اماں کا ایک اچھا سا جوڑا پہنا، اپنے بال کھولے اور اس نلکے کو اس جوڑے کے اندر چھپا لیا۔ پھر جب مالک مکان کے سامنے گئی تو بڈھا مجھے دیکھ کے خباثت سے مسکرانے لگا۔ واہ سویرا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اس جوڑے میں تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اب نہ میں تم سے کرایہ لوں گا، نہ کبھی تمہیں پیسوں کے لیے تنگ کروں گا، بلکہ تمہارا سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا۔ بس تم میری ہو جاؤ، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کیسے سنوارتا ہوں۔ اس بوڑھے نے اٹھ کے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے ساتھ چارپائی پہ بٹھا لیا، پھر دھیرے سے اپنی انگلیوں کو میرے لبوں پہ پھیرنے لگا۔ اس کی اس حرکت نے میرے اندر ایسا اشتعال پیدا کیا کہ میں نے جلدی سے اپنی شرٹ میں چھپا وہ نلکا نکالا اور اس کے سر پہ دے مارا۔ یہ وار اتنا اچانک اور اتنا زوردار تھا کہ وہ خود کو مجھ سے بچا بھی نہ سکا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا بہت خون بہے گا اور وہ بے ہوش ہو جائے گا اور کسی نہ کسی طرح صبح کا سورج طلوع ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ خون نکلنا شروع ہوا تو رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا فرش خون میں رنگ گیا، اور میں آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھنے لگی، جبکہ وہ بوڑھا سر پہ ہاتھ رکھے اب زمین پہ گر چکا تھا اور بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میں نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی چیخوں کو دبایا اور اسے دیکھتی کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بالکل بے حس و حرکت ہو چکا تھا، البتہ خون اب بھی بہہ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کی سانسیں چیک کیں تو میرے سر پہ آسمان گر پڑا۔ میں جسے صرف بے ہوش کرنا چاہتی تھی وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میرے ہاتھوں میرے بوڑھے مالک مکان کا قتل ہو گیا تھا۔ میں نفی میں سر ہلاتے وہیں اس کی لاش کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی۔ میرے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ یہ بات میری برداشت سے باہر تھی۔ میرا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ دھڑکنوں کی رفتار بے انتہا تیز ہو چکی تھی۔ میں وہیں اس کی لاش کے قریب بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ اس کے خون سے رنگے جا چکے تھے، کچھ خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ بھی آئے تھے، اور سارا فرش رنگین ہو چکا تھا۔ میں نے آہستگی سے اس بوڑھے کو ہلا جلا کے دیکھا، لیکن وہ واقعی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اور اب یہ سوچ کے میری روح فنا ہو رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا جب سب کو یہ پتہ چلے گا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بوڑھے مالک مکان کی جان لے لی تو سب مجھے فوراً پولیس کے حوالے کر دیں گے، میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلی جاؤں گی۔ یہ خیال اتنا خوفناک تھا کہ میں چیخیں مار مار کے رونے لگی۔ اگر بارش اتنی شدید نہ ہوتی تو شاید ابھی تک میری آواز پہ سارا محلہ جمع ہو جاتا، لیکن بادلوں کی گھن گرج، تیز برستی بارش اور ہواؤں کے راج نے
میری آواز کو اس 4 دیواری کے اندر ہی دبا کے رکھ دیا۔ 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا۔ مجھے خود کو بچانا تھا۔ بوڑھا مالک مکان میرے گھر آیا تھا، اس بات کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی۔ اگر میں کسی طرح اس بوڑھے مالک مکان کی لاش کو ٹھکانے لگا دیتی تو شاید کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ اسے میں نے قتل کیا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا میں اکیلی ایک بوڑھے آدمی کو جو وزن میں بھی مجھ سے کہیں زیادہ تھا اور اب ایک لاش میں تبدیل ہو چکا تھا، کیا میں اسے ٹھکانے لگا سکتی تھی؟ میں نے ایک نظر اپنے 6 فٹ کے مردہ مالک مکان پہ ڈالی اور تیزی سے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانے لگی۔ مجھے جیل نہیں جانا تھا، مجھے قتل کا الزام اپنے سر نہیں لینا تھا، مجھے جینا تھا، آگے بڑھنا تھا، اور اس کے لیے کسی نہ کسی طرح خود کو اس مصیبت سے نکالنا تھا۔ اور پھر میرے دماغ میں اچانک ایک خیال آیا اور چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔